ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان بھی لڑائی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور اسرائیل لگاتار لبنان پر حملہ کر رہا ہے، لبنان کے عام شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ادھر حزب اللہ کی طرف سے بھی اسرائیل پر لگاتار حملہ کیا جا رہا ہے، اسرائیلی آرمی کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا جا رہا ہے اور حزب اللہ کی جوابی کارروائی میں لگاتار اسرائیلی سینکوں کی موت ہو رہی ہے، اسرائیل کے ٹینک تباہ ہو رہے ہیں، اسرائیلی گاڑیاں جو ہے وہ زمین دوز ہو رہی ہے، ان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور اسرائیل نے بھی حزب اللہ کو ختم کرنے کے لیے یا حزب اللہ کے حملوں کا بدلہ لینے کے لیے پورے لبنان کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ اب تک اسرائیل لبنان میں بیروت پر حملے کر رہا تھا، اضاحیہ کے علاقے کو ہٹ کر رہا تھا۔ اسرائیل کا اپنا دعویٰ یہ تھا کہ بیروت کا اضاحیہ کا جو علاقہ ہے وہ حزب اللہ کا گڑھ ہے، تمام کمانڈرز وہی رہتے ہیں، ایگزیکٹو کونسل کے افراد وہاں رہتے ہیں۔ لیکن آج اسرائیل نے اپنے حملہ کو آگے بڑھاتے ہوئے لبنان میں بیکا ویلی پر ہٹ کیا ہے، بیکا ویلی کو نشانہ بنایا ہے اور خبر یہ ہے کہ بیکا ویلی کے نبی چت کے علاقے میں 41 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور بے شمار افراد یہاں زخمی ہیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو نبی چت کے علاقے سے نقل مکانی کرنی پڑی ہے، اپنا گھر ان کو چھوڑ کر کہیں اور جانا پڑا ہے اور 2 مارچ سے لبنان پر اسرائیل کا حملہ جاری ہے اور اب تک 339 لوگوں کی لبنان میں ہلاکت ہو چکی ہے۔ ادھر حزب اللہ کی طرف سے بھی لگاتار اسرائیلی آرمی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اسرائیلی آرمی پر حملے کیے جا رہے ہیں اور حزب اللہ کو ختم کرنے میں یا حزب اللہ کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے میں اسرائیل لگاتار ناکام ہو رہا ہے۔ ابھی اسرائیل کے اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے یہ خبر شائع کی ہے کہ حزب اللہ کے تازہ حملے میں 2 اسرائیلی آرمی شدید زخمی ہو گیا ہے اور حزب اللہ نے اسرائیل پر یہ حملہ میزائل سے کیا تھا۔ حزب اللہ کے میزائلوں کو روکنے میں بھی اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم اور آئرن ڈوم لگاتار ناکام نظر آ رہا ہے اور حزب اللہ کا جو میزائل اٹیک ہے وہ اسرائیلی آرمی کو کنٹینیو نقصان پہنچا رہا ہے۔ کل بھی خبر سامنے آئی تھی اور ٹائمز آف اسرائیل کی ہی رپورٹ تھی کہ حزب اللہ کے ہی ایک میزائل حملے میں 8 اسرائیلی آرمی شدید زخمی ہو جاتی ہے اور اس میں وہاں کے فائنانس منسٹر کا بیٹا بھی شامل ہے۔ 5 کی موت کی بھی خبر آ گئی۔ اس کے بعد اب ایک اور خبر یہ ہے اور خبر یہ ہے کہ حزب اللہ نے ہونن کے علاقے میں اسرائیلی آرمی پر حملہ کر دیا ہے اور یہ لبنان کے مرکبہ گاؤں کے بالکل سامنے ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیلی آرمی اسرائیل کی سرحد کے اندر تھی اور حزب اللہ کے لڑاکے لبنان کی سرحد کے اندر تھے، لیکن ایک طرف اسرائیلی گاؤں، دوسرا لبنان کا گاؤں اور اسرائیلی آرمی کے اسرائیل کی سرحد میں رہتے ہوئے اسرائیل کے ٹینک پر اور اس کی گاڑیوں پر حزب اللہ نے حملہ کر دیا اور خطرناک حملہ کیا۔ خبر یہ ہے کہ اس گاڑی میں 25 سے زیادہ اسرائیلی آرمی کے اہلکار تھے، اس کے علاوہ دوسری گاڑیاں وہاں پر موجود تھی اور ان تمام گاڑیوں کو حزب اللہ نے ہٹ کیا، نشانہ بنایا اور بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجی اس حملے میں زخمی ہو گئے ہیں، ان کی ہلاکت کا بھی خدشہ ہے، لیکن اسرائیل کی میڈیا نے ہلاکت کی خبر کو کنفرم نہیں کیا ہے۔ لیکن یہ خبر الجزیرہ نے بھی شائع کی ہے، ٹائمز آف اسرائیل نے بھی شائع کی ہے کہ لبنان کے مرکبہ گاؤں کے سامنے اسرائیل کی سرحد میں ہونن گاؤں ہیں، وہاں حزب اللہ نے اسرائیلی آرمی کی گاڑیوں پر حملہ کر دیا اور اسرائیلی آرمی کی پوری گاڑیاں تباہ ہو جاتی ہے۔ اسرائیلی آرمی جان بچانے کی کوشش کرتی ہے، اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ ہیلی کاپٹر وہاں پر لینڈ کرتا ہے اور ریسکیو آپریشن شروع ہو جاتا ہے۔ تو حزب اللہ کا یہ خطرناک حملہ ہے۔ اس کے بعد لبنان میں ایک اور علاقہ ہے خیام، یہاں پر بھی حزب اللہ نے اسرائیلی آرمی پر حملہ کیا ہے۔ دراصل لبنان کے کچھ علاقوں میں اسرائیلی آرمی نے 6 کلومیٹر اندر تک گھس کر لبنان کی سرزمین پر قبضہ کر لیا ہے اور حزب اللہ کی لڑائی ہی اس لیے ہے کہ لبنان کی سرزمین پر اسرائیل کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے۔ حزب اللہ کا قیام بھی اسی بات کے لیے عمل میں آیا تھا کہ لبنان کی سرزمین کو اسرائیل کے قبضہ سے بچانا ہے اور اسرائیل کا جو ایجنڈا ہے گریٹر اسرائیل کا، لبنان کی زمینوں پر قبضہ کرنے کا، اس کے بعد جارڈن پر قبضہ کرنے کا، ادھر مصر اور سعودی عرب کے کچھ علاقوں تک قبضہ کر کے عراق کو اپنے قبضے میں لے کر کے پورا گریٹر اسرائیل بنانا، تو حزب اللہ اسرائیل کو اس کے ایجنڈا میں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ یہ حزب اللہ کا بنیادی ایجنڈا ہے۔ پچھلے سال یعنی جب اکتوبر 2024 میں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا اور
اسرائیل کو یہ لگنے لگا کہ اس نے حزب اللہ کے تمام کمانڈرز کو ہلاک کر دیا ہے، ٹاپ لیڈرشپ کو ختم کر دیا ہے، صرف کیڈر بچ گیا ہے، ورکرز بچ گئے ہیں، اور اب یہ اسرائیل پر حملہ نہیں کر پائیں گے، اسرائیل سے جنگ لڑنے کی ان میں کبھی کوئی صلاحیت نہیں ہوگی، اور اسرائیلی آرمی کے سامنے یہ ٹک نہیں پائیں گے۔ لیکن الٹا ہو گیا، اور اس مرتبہ بھی جب حزب اللہ نے اسرائیل پر حملے کا اعلان کیا تو حزب اللہ کی طرف سے پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا جا رہا ہے۔ حزب اللہ کے میزائلوں کا ذخیرہ موجود ہے، اس کے علاوہ حزب اللہ کے پاس راکٹ موجود ہے، حزب اللہ کے پاس بھی ٹینک ہے، حزب اللہ کے پاس بھی جدید ہتھیار ہے، اور اسرائیلی آرمی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حالانکہ لبنان کی گورنمنٹ نے بھی پوری کوشش کی حزب اللہ کو کمزور کرنے کی، حزب اللہ کو ہتھیار ڈالنے کے لیے مجبور کیا لبنان کی حکومت نے، حزب اللہ پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس کے باوجود حزب اللہ کا جو کیڈر ہے، حزب اللہ کے جو لڑاکے ہیں، وہ نہیں مان رہے ہیں، اور اسرائیل کو لگاتار وہ پیچھے ڈھکیل رہے ہیں۔ اب خیام میں بھی اسرائیلی آرمی کے ٹینک پر حملہ کر دیا حزب اللہ نے، اور یہاں پر بھی خبر ہے کہ جو پورا ٹینک ہے حملے میں جل کر خاک ہو گیا ہے، اور اس ٹینک کو کافی نقصان پہنچا ہے، اور اسرائیلی آرمی نے ادھر کی طرف اب اپنے موومنٹ کو، اپنی ایکٹیویٹیز کو بند کر دیا ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے حزب اللہ کے لڑاکے اسرائیلی سینا پر پوری شدت کے ساتھ حملہ کر رہے ہیں، اور ادھر اسرائیل نے یہ ٹھان لیا ہے کہ پورے لبنان کو تہس نہس کر دینا ہے، لیکن حزب اللہ کو ختم کرنے میں اسرائیل لگاتار ناکام ہے۔ اسرائیل نے پچھلے دنوں یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ حزب اللہ کے کمانڈر ان چیف یا کہہ لیجیے سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم کو ہی ہلاک کر دے گا، ان کو مار دے گا۔ کئی بار تو اسرائیل نے دعویٰ بھی کر دیا، اور اس کے بعد شیخ نعیم قاسم سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں میں زندہ ہوں، اور پچھلے 17 مہینوں میں جنگ بندی کے دوران جس طرح اسرائیل نے سیز فائر کا وائلیشن کیا، ہماری خاموشی کا فائدہ اٹھایا، اب اسرائیل کو جواب دینے کا وقت آ گیا ہے، اور 3-4 حملہ پچھلے 2 گھنٹے میں حزب اللہ نے اسرائیل پر خطرناک طریقے سے کر دیا ہے۔ ادھر اسرائیل کا ایران پر بھی حملہ جاری ہے، پوری شدت کے ساتھ اسرائیل ایران پر بمباری کر رہا ہے۔ اسرائیل کی آرمی نے یہ کلیم کیا ہے کہ اس نے پچھلے 24 گھنٹے میں ایران کے 16 فائٹر پلین کو مار گرایا ہے، اور 140 سے زیادہ ٹارگٹس کو ہٹ کیا ہے۔ ادھر یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ ایران نے ایک مرتبہ پھر اسرائیل پر میزائل سے حملہ کیا ہے، میزائلوں کی برسات کر دی ہے، اور اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ کلسٹر بموں کا استعمال کیا ہے ایک بار پھر ایران نے اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے، اور جب بھی کلسٹر بموں والے میزائل کا ایران استعمال کرتا ہے اسرائیل پر حملہ کے لیے، تو اس حملے کو اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم نہیں روک پاتا ہے۔ اسرائیل میں بڑی تباہی مچتی ہے، پورا کا پورا علاقہ زمین دوز ہو جاتا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے بھارت کے ایک صحافی کی ویڈیو کلپ سنائی تھی جو بھی اسرائیل سے واپس لوٹا ہے، جو چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ ایران کے میزائلوں سے اسرائیل میں تباہی مچ رہی ہے، لگاتار وہاں عمارتیں زمین دوز ہو رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، لیکن اسرائیل کی طرف سے ڈیٹا شائع نہیں کیا جا رہا ہے۔ کل تک اسرائیل کی میڈیا نے یہ ڈیٹا شائع کیا تھا کہ 28 فروری سے لے کر اب تک اسرائیل میں ایران کے حملے میں 1600 سے زیادہ لوگ شدید زخمی ہو چکے ہیں، ہسپتالوں میں ان کا علاج جاری ہے، اور اب زخمیوں کا ڈیٹا بھی اسرائیل نے جاری کرنا بند کر دیا۔ اسرائیل کی طرف سے نہیں بتایا جا رہا ہے، ہسپتالوں میں کسی جرنلسٹ کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے، اور وہاں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر کچھ لوگ ہمت کر کے لکھ رہے ہیں کہ جو لوگ ہسپتالوں میں ایڈمٹ ہوئے ہیں وہ بچ کر باہر نہیں نکل پا رہے ہیں، ان کی فیملی کے افراد بے حد پریشان ہیں، رو رہے ہیں، ان کو بھی اپنے اہل خانہ سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے، ان کو بتایا نہیں جا رہا ہے، اپڈیٹ نہیں دی جا رہی ہے کہ کسی کے باپ کی کیا صورتحال ہے، کسی کی بیٹی کس حالت میں ہے، کسی کا بیٹا کس صورتحال میں ہے۔ اسرائیل نے مکمل طور پر سینسرشپ لگا رکھا ہے، میڈیا پر پابندی لگا رکھی ہے، اور IDF جو کلیم کرتی ہے کہ ہم نے ایران کے اتنے ٹارگٹ کو ہٹس کیا، بس وہی اپڈیٹ مل رہی ہے، لیکن IRGC کی طرف سے باضابطہ اپڈیٹ دی جاتی ہے ہم نے فلاں فلاں میزائلوں سے اسرائیل پر حملہ کیا ہے، اور خرم شہر 4 کو اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں روک پاتا ہے، عرب دیشوں میں ایسے ہی تمام رڈار اب ختم ہو گیا ہے، تو اسرائیل کو اب مزید قیمت ادا کرنی ہوگی اس جنگ کی، ایسا ایکسپرٹ کا ماننا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پل پل کی اپڈیٹ میں آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ملت ٹائمز کے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ملت ٹائمز کو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، ملت ٹائمز کی فائنینشلی مدد کیجئے، رمضان کا مہینہ ہے۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 10 सालों से हर चैलेंज और मुश्किल का सामना करते हुए लगातार हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, मीडिया के मैदान में काम कर रहे हैं और आपने हमेशा हमें सपोर्ट भी किया है। मिल्लत टाइम्स सिर्फ यूट्यूब चैनल का नाम नहीं है, बल्कि मिल्लत टाइम्स का अंग्रेज़ी डेस्क है, जहां अंग्रेज़ी में हम खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। मिल्लत टाइम्स का हिंदी डेस्क है, मिल्लत टाइम्स का उर्दू और बंगला डेस्क भी है और 4 ज़ुबानों में हम वेबसाइट पर खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर हम खबरें पोस्ट करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर हम एक्सप्लेनर वीडियोस बनाते हैं, ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं और मिल्लत टाइम्स ने अब डॉक्यूमेंट्री बनाना भी शुरू कर दिया है। इस साल हमने एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद भी किया। मिल्लत टाइम्स की ऑफिस है, मिल्लत टाइम्स का 20 लोगों का स्टाफ है। इसके अलावा भी मिल्लत टाइम्स के कई सारे अखराजात हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है, इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। मिल्लत टाइम्स मज़ीद मजबूत होगा, हमारी टीम मज़ीद बड़ी होगी। आपकी स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है, अकाउंट नंबर मौजूद है, UPI नंबर मौजूद है और गूगल पे, फ़ोन पे नंबर भी मौजूद है। आप जैसे चाहें मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपनी रकम हम तक भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। और आपसे एक आखिरी गुजारिश ये है कि इस वीडियो को देखकर स्किप मत कीजिए, बल्कि इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, सोशल मीडिया पर इसको शेयर कीजिए, अपनी स्टोरी में लगाइए और एक मजबूत मीडिया हाउस बनाने में अपना किरदार अदा कीजिए।